السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق حج اور اس کی اہمیت کی مشق کا سوال نمبر 3 حج کے فوائد بیان کریں، اس کے بارے میں پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ آپ دیکھیں گے، یہاں سے حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے۔ روحانی پاکیزگی یعنی روحانی کا مطلب ہے انسان جو سوچتا ہے، جو انسان کے اندر پیدا ہونے والی سوچ ہے وہ کیسی ہے، کیا وہ اچھا سوچتا ہے، یعنی اس کی سوچ، اس کا ضمیر، جب وہ انسان اپنے آپ کو غلط یا صحیح کام کرنے کے بعد جو اس کو محسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں روحانی، محسوس کرنے کو۔ تو اگر غلط کام کر کے آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ کی روح کے اندر پاکیزگی موجود ہے، اور اگر آپ نے صحیح کام کیا ہے اور آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے تو یہ آپ کی روح کی طاقت ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے روحانی۔ تو حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے یعنی معاف کروانے۔ زندگی بھر میں جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں، حج ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے سے زندگی بھر کے گناہ بخشوائے جا سکتے ہیں۔ آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد، باہمی جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، باہمی کا مطلب ہے آپس کے اتحاد، اکٹھے ہونے، باہمی اتحاد اور نظم و ضبط۔ نظم بچوں کہا جاتا ہے ایک لڑی کو، جس طرح ایک تسبیح ہوتی ہے نا، تسبیح جو پڑھی جاتی ہے، تو وہ تسبیح کے دانے جس طرح ایک لڑی کے اندر پروئے ہوتے ہیں نا، اس کو نظم کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ترتیب کے اندر ہے، ایک پوری ترتیب کے اندر ایک ایک دانہ ایک ترتیب میں ہے۔ تو چونکہ حج کے موقع پر ہر جو مسلمان ہوتے ہیں حج کے موقع پر وہ تمام عبادات ایک ترتیب میں، ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، یعنی اپنی باری پہ وہ سب لوگ ایک جیسی حرکات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ تو نظم و ضبط، ضبط کا مطلب ہے پھر وہ اپنے آپ کو وہاں پہ روک کر رکھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، وہاں کے ڈسپلن کی، اس کی پوری طرح پابندی کرنا۔ تو ضبط کا مطلب ہے پابند رہنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ تو نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے، یعنی اس جیسی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ حج ایک ایسا ذریعہ ہے کہ یہ خوبیاں اور فوائد جو ہیں یہ حج کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ مطلب حج اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے حج، اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ پھر حج کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں، مثلا یعنی حج کے بے شمار بہت زیادہ روحانی، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا، اور دنیاوی یعنی دنیا کے حساب سے بھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان خود سے سوچتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ باہر دنیا کو بھی انسان دیکھتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد۔ اچھا، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے، یعنی حج کرنے کے بعد انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا ہے، یعنی انسان ایک پل بھی اللہ تعالیٰ کی
وسعت سے باہر نہیں جا سکتا، تو انسان کو حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس تعلق کی تربیت کی جاتی ہے حج کے دوران کہ انسان کو محسوس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ نمبر 2، مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے، مختلف ممالک یعنی مختلف ملکوں سے، کیونکہ حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، تو پوری دنیا سے مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے، لبیک کا مطلب ہوتا ہے حاضر، لبیک حاضر، تو لبیک کہنے اور اجتماعی عبادت کرنے کا، اجتماعی اکٹھی عبادت کرنے کا سنہری موقع میسر آتا ہے۔ سنہری ایک بہترین پیارا موقع میسر آتا ہے انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو حج کی وہ تکبیریں کہی جاتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو یہ وہ موقع ملتا ہے انسان کو، مسلمانوں کو، دنیا کے تمام ملکوں سے وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کی تکبیریں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ ایک لمبا سفر، طویل سفر، لمبا سفر، نیز کا مطلب ہے اس کے علاوہ، طویل سفر، لمبے سفر کے دوران، کیونکہ حج کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب میں جانا پڑتا ہے، اور اس کا ایک دنیا کے دوسرے ملکوں سے جو مسلمان آتے ہیں وہ ایک کافی لمبا سفر کر کے آتے ہیں، تو طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت یعنی ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا اور اس کو محسوس کرنا اور خوش ہونا، اس کا وسیع تجربہ، بہت بڑا تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، مختلف شہروں سے گزرنا، مختلف ملکوں سے گزر کے لوگ آتے ہیں، تو وہ مختلف ملکوں کے لوگوں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ایک یعنی ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ تجربہ بھی حج کی بدولت ہی حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے حج کرنے کا دنیاوی۔ تو اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور اپنی نیٹ کاپیز پہ اس کو لکھیے گا بھی، جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔